حماس نے غزہ کے بدترین محاصرے کے باوجود اسرائیل پر مزید 4,500 راکٹ داغ دیے۔ آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز بھی اسرائیل کے متعدد علاقوں میں مجاہدین اور صہیونی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1,000 تک پہنچ گئی۔ بکلاہی صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 687 ہو گئی۔ 3,700 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں فضائی حملے ابھی آغاز ہے۔ اسرائیل کے لیے سخت دن آنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا مختصر خطاب، کہا غزہ پر موجود بمباری صرف آغاز ہے۔ اسرائیل غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایک ایسی جنگ چھڑ چکی ہے جس کو ختم ہونے میں ہفتوں یا مہینوں لگ سکتے ہیں۔ مغرور اور انسانیت سے دور اسرائیلی وزیر دفاع کا فلسطینیوں سے متعلق شرمناک بیان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کے لیے انسان نما جانور کا لفظ استعمال کیا۔ وزیر دفاع نے کہا انسانی جانوروں سے لڑ رہے ہیں، ویسے ہی سلوک کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیلی وزیر دفاع کے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کے بیان کو قابل نفرت قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے خوراک ایندھن بند کرنے کا بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان جنگی جرم کا ارتکاب اور قابل مذمت ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آبادی کو خوراک سے محروم کرنا اجتماعی سزا ہے۔ آبادی کو خوراک سے محروم کرنا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کو جنگی جرم کے ارتکاب کا نوٹس لینا چاہیے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین فلسطینیوں کی امداد معطل نہیں کرے گی۔ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ امداد بند کرنے سے خطے میں یورپی یونین کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ یورپی یونین کے کمشنر نے فلسطینیوں کی امداد معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں معصوم شہریوں پر بمباری بند کرے، حماس کے ترجمان کا بیان۔ دھمکی دی اگر اسرائیلی حملے نہ رکے تو یرغمالیوں کو مارنے پر مجبور ہوں گے۔ معصوم شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کی پھانسی براہ راست نشر کریں گے۔ تاہم اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا یرغمالیوں کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر غزہ پر بمباری جاری رکھیں گے۔ غزہ کی صورتحال اقوام متحدہ کے سربراہ کا فریقین سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کریں، دونوں جانب سے حملے بند اور تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ انتونیو گوتریس نے کہا غزہ کے محاصرے، بجلی، پانی اور خوراک کی بندش کے اسرائیلی اعلان سے پریشان ہیں۔ غزہ میں جنگ سے پہلے ہی صورتحال تشویشناک تھی۔ یہ درینہ تنازع ہے اور اس کا کوئی سیاسی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ حماس کی حکمت عملی پر عالمی میڈیا حیران اور پریشان۔ امریکی چینل CNN کا کہنا ہے حماس نے اسرائیل کے اربوں ڈبو دیے، نگرانی کا جال جام کر دیا، انٹیلیجنس نظام کو دھول چٹا دی۔ اور اب بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے سینئر ممبران سے ملاقات کی جس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر بائیڈن نے کابینہ اراکین کو تمام پہلوؤں پر اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کی ہدایت کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن تازہ پیش رفت پر قریبی اتحادوں سے بات کریں گے۔ حماس اور اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوغان متحرک۔ ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردوغان کا امیر قطر کو ٹیلی فون، جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیراعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ مشاہد حسین سید کی گفتگو۔ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے۔ سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں، وہ انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اصلی جو جڑ ہے، جو روٹ کاز ہے مسئلے کا، وہ جڑ ہے، وہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے، اسرائیل کے مظالم ہیں اور اسرائیل کا جو بلاکیڈ ہے اور اس کے خلاف ایک مزاحمت ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ ہمارا بڑا ڈھیلا بیان آیا ہے، ڈر کے اور سارا کچھ، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیلی آکوپیشن، ہم کھل کے بات کریں۔ دیکھیں جی، اسرائیل کی جو قبضہ ہے فلسطین میں، کوئی قبضہ ہندوستان کا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور مودی اور نیتن یاہو یہ نظریاتی فرسٹ کزن ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ فیشسٹ ہیں، یہ اسلام دشمن ہیں، یہ فلسطین دشمن ہے، یہ کشمیر دشمن ہے۔ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ فیشسٹ اور ریسسٹ بھی ہیں۔
یہ بڑا ضروری ہے کہ اصولی موقف اختیار کرنا اس اہم موڑ پہ، اور کم سے کم ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ تو کریں۔ اسکاٹ لینڈ کے پاکستانی نژاد فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کی اہلیہ غزہ میں اپنے رشتہ داروں سمیت پھنس گئیں۔ حمزہ یوسف کا کہنا ہے کہ ان کے سسرالی غزہ میں پھنس گئے ہیں، ان کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں ہر ایک کو نکل جانے کا کہا ہے۔ ڈر ہے کہ اسرائیل غزہ کو مکمل ختم کرنے جا رہا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی کوشش کے باوجود کوئی اپنے رشتہ داروں کو نکال نہیں سکا۔ غزہ میں اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ پاکستانی نژاد حمزہ یوسف مارچ میں اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر بنے تھے۔ میکسیکو کا اسرائیل میں پھنسے اپنے 300 شہریوں کو نکالنے کے لیے طیارے بھیجنے کا اعلان۔ میکسیکو کے صدر کہتے ہیں اسرائیل میں موجود 300 شہریوں نے ملک چھوڑنے کی درخواست دی ہے۔ ان کے اخلاء کے لیے 2 طیارے بھیجے جا رہے ہیں، ایک جہاز صبح، دوسرا دوپہر میں جائے گا۔ میکسیکنز کی اکثریت وہاں سیاحتی اور مذہبی مقاصد کے لیے موجود ہے۔ اسرائیل فلسطین صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق مشرق وسطی سے تیل کی پیداوار ممکنہ رکاوٹ کے خدشات بڑھنے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کے سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، میں ماسٹر نہیں، آئین کے ماتحت ہوں، سپریم کورٹ یا کہیں اور کسی کو ماسٹر نہیں بننے دیں گے۔ سپریم کورٹ میں یا کہیں اور کسی کو ماسٹر بننے نہیں دیں گے، اللہ کے بعد آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا یہ پیغام نہ جائے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا تو اپنے مطابق کام کرے گا۔ Let this message not go out from this court that the constitution and the laws of Pakistan are dependent on who the Chief Justice of Pakistan. جسٹس منیب نے استفسار کیا اس قانون کے بعد ماسٹر آف روسٹر کون ہے؟ قاف لیگ کے وکیل زاہد ابراہیم نے کہا کسی بھی صورتحال میں پارلیمان ماسٹر آف روسٹر بن جائے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا یہ عدلیہ میں مائکرو مینجمنٹ مداخلت نہیں تو پھر مداخلت کیا ہوگی؟ The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law. Supreme Court can make rules. وکیل عابد زبیری نے کہا آئین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل اپنے قوانین خود بنائے گی۔ The Parliament cannot make rules nor legislate regarding the rules. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے پارلیمان کے لیے سپریم کورٹ کے معاملوں میں مداخلت کا دروازہ کھولا گیا تو کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ یہ ایکٹ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ ایکٹ کہتا ہے اتنے رکنی کمیٹی ہو، اتنا رکنی بینچ بنائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہیں۔ بیرسٹر سراؤدین نے کہا کہ ایک کیس فل کورٹ سن لے تو اپیل کی ضرورت نہیں بچے گی، سارے ججوں کو سن لینے کے بعد اپیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ سارے ججوں نے سن لیا تو کیا اس بنیاد پر اپیل کا قانونی حق ختم کر دیں؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے کہا یہاں سابق چیف جسٹس صاحبان سے متعلق باتیں اٹھائے جائیں تو مجھے شدید تحفظات ہیں، جو یہاں اپنا دفاع کرنے موجود ہیں ان کا معاملہ نہ اٹھایا جائے۔ Have a serious reservation with things being imputed to retired chief justices. Random this, and with all due respect, sir, this is not proper. We should not impute things to those who cannot defend themselves sitting in open court. We should not do this. And I'm again asking you the question that to which, with a very great respect, Mr. Ibrahim did not give an answer. Who, if this law is validly enacted, who is the master of the roster? The creation of Parliament, whether it be a committee of 1, 2, 3, 4, 10, or Parliament. And if Parliament is the master of the roster for practice and procedure of the Supreme Court, where does that leave separation of powers? Where does that leave independence of judiciary? Kindly answer this question. چیف جسٹس اور وکیل امتیاز صدیقی میں مکالمہ۔ امتیاز صدیقی نے کہا پہلے ہمیں سنیں پھر اٹارنی جنرل کو سنیں۔ خواجہ طارق رحیم آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیں ورنہ کچھ آرڈر کروں گا۔
My Lord the Chief Justice is very unfair. آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو آرگیو کرنے دیں, ہم آپ کو بعد میں سنیں گے. اب آپ دکھائیے, آرڈر شیٹ دکھائیے. جی دکھائیے. This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. بات کر رہے تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر, آپ اپنے سلوک کو دیکھیے, پھر آپ ہمارے متعلق بات کیجیے. آپ کا اپنا سلوک ٹھیک نہیں ہے. خواجہ طارق رحیم صاحب نے اسی واسطے آ جانے سے انکار کر دیا. Your Lordship was very unkind to him. Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. سن لیجیے, یہ سب ججز نے سائن کیا. He does not want to add anything further and that his written submissions may be read. کون سا آرڈر ہے؟ Thank you very much. Now please take your seat. I must lodge my protest. Please on your take your Lordship. seat before I issue something. شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں. نون لیگ کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کھل کر مخالفت کر دی. بولے مریم نواز نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے. نون لیگ نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے. سزا یافتہ اشتہاری قرار دیے گئے شخص کو ضمانت نہیں مل سکتی. پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے ورنہ پیچیدگی بڑھے گی. موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. حتمی فیصلہ حلقے کے لوگ کریں گے. نواز شریف کو لوگ اس لیے یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ملک لوٹا ہے. کاش یہ لوگ ملک کا مال نہ لوٹتے تو آج ہم اچھی حالت میں ہوتے. جی ڈی اے کے رہنما سائرہ بانو کہتی ہیں جنہوں نے لانا ہے وہ نواز شریف کو لے آئیں گے. جنہوں نے فیصلے کیا ہوگا وہ نواز شریف کو ریلیف بھی دلوا دیں گے. اس نے ہمارا مال لوٹا ہے, وہی یاد آتا ہے کہ کاش یہ نہ لوٹ کے لے کر جاتا تو آج ہم اچھے حالوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. کاش وہ اپنا ایک بھائی یہاں پر نہ بھیجتا کہ بڑے بھائی نے بولا ہے کہ جا کے حکومت سنبھالو, اور 16 سال میں صرف ڈراموں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک وزیر اعظم تھا. جیسے کہ وہ نہیں کہتے کہ ایک دکھی بیوی کہتی ہے کہ بس بچوں کی خاطر گزارا کر رہی ہوں میں. یعنی کہ یہ پھر کس لیے آپس میں گزارا کر رہے تھے. وہ جنہوں نے فیصلہ اگر کیا ہوا ہوگا تو وہ میاں کو گھسیٹ کے لائیں گے بھی, عدالتوں سے ریلیف بھی دلوائیں گے, حکومت میں بھی بٹھا دیں گے. پھر آپ کو میری اور یہ باقی جماعتوں جیسے لوگ ان کے پیچھے بھی بیٹھے نظر آئیں گے. اور جسے 9 مئی کر رہے ہیں, تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ 12 اکتوبر کا بھی ضمنی بیان دینا شروع کر دیں کہ 12 اکتوبر کو بھی جو ہوا وہ بھی بہت بڑا سانیہ تھا. ایک جنرل صاحب اور 250 لوگوں کی جانیں وہاں پر, جی کہاں جاؤ کہیں بھی جاؤ نیچے نہیں اترنا. میں ہوں نا, میرے ہاتھ میں کچھ ہو میں تو کہہ دوں گا کہ جو پارٹی قرضہ اتار سکتی ہے پاکستان کا وہ آج اقتدار میں بیٹھ جائے. تو بس وہی سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں, وہ بس کسی چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میاں صاحب بھی اٹھے تماشے ایمرجنسی تھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت میں سخت احتجاج کیا. کہا عام قیدیوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے بتایا سرکار چاہتی تھی عزلت میں ٹرائل کا آغاز کیا جائے. کیس کا اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگ ہونے چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کرنا ہے. ہم نے 18 ارب ریکور کیے, کیوں اس سے پہلے نہیں کیے گئے. نگراں وزیراعظم کی اینکر سے گفتگو. کہا ہم ایٹمی طاقت ہیں مگر اسمگلنگ کا مسئلہ درپیش ہے, وقت لگے گا لیکن کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اس کم دورانیے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے 18 ارب روپے ریکوری کی ہے, کیوں اس سے پہلے نہیں ہو رہی. اسمگلنگ پاکستان کی نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ, نہ فزیکل سپیس محفوظ, نہ سوشل سپیس محفوظ, اور ہیں ہم ایک نیوکلیر ریاست. اس کے لیے کیا آئین کی کوئی 22ویں ترمیم چاہیے تھی, کیا کرنا تھا. دہشت گردی وہ صوبے اس کا بہت زیادہ شکار ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا. جس قسم کی ڈٹرمنیشن مجھے یہاں نظر آتی ہے, وقت تھوڑا سا لگے گا لیکن آخری بندے تک ہم ان کو پرسو کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. ہمارا ایک موقف ہے, اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے جس کے ہم بھی دائیں ہیں, اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. 2 ریاستوں کے تصور کا تذکرہ ہے. بدقسمتی سے اسرائیل مذکورہ حل ہے وہ اس سے انکاری. دودھ کے ریٹیلرز نے کمشنر کراچی کو مہنگا دودھ فروخت کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا. ملک ریٹیلرز نے سرکاری نرخ پر عمل درآمد کے لیے کمشنر کو خط لکھ دیا. دودھ کی قیمت میں ڈیری فارمرز نے 20 روپے کمی کر دی. ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز کہتے ہیں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت 7,330 روپے فی من سے کم کر دی. دودھ کی قیمت 6,750 روپے فی من ہو گئی. ہول سیلرز نے دودھ سرکاری نرخ 188 روپے فی لیٹر دینے سے انکار کر دیا. 15 اکتوبر تک سرکاری نرخ مقرر نہیں کرائے تو دودھ مہنگا کر دیں گے. 16 اکتوبر سے دودھ 230 روپے فی لیٹر فروخت ہوگا. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے شاہجوب میں انٹیلیجنس بیس آپریشن. دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے میجر سید علی رضا شاہ اور حولدار نثار احمد شہید ہو گئے.
سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 5 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے فورسز بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مقروض ہے. وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں. دنیا کے 186 ممالک سمیت پاکستان میں بھی 2 دن کے لیے ناسا کے ڈیٹا تک طالب علموں کو رسائی دی گئی، جس کا مقصد خلا سے متعلق طالب علموں اور شہریوں کو اپنا آئیڈیاز اور پروجیکٹ کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا. انور خان کی رپورٹ. نجی جامعہ میں سینکڑوں طلبہ و طالبات اور عام شہری بھی انٹرنیشنل اسپیس ایپ چیلنج کی تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے. بڑی تعداد میں طالب علموں کی شرکت منتظمین کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن گئی. اگر ناسا کو وہ چیز پسند آتی ہے تو وہ اس سولوشن کو بائی کرتا ہے، اس سولوشن کو لیتا ہے اور اس کے تھرو یعنی وہ دنیا میں ایک چینج لا سکتے ہیں ایٹ دس ویری ینگ ایج. یہاں پہ مختلف کیٹیگریز کے تھرو یہ جو مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں بچے اپنے اسکل سے پارٹیسپیٹ کریں گے. طالب علم کہتے ہیں 2 دن تک دنیا بھر کے مختلف ممالک کے طلبہ کو ناسا ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی اور ہم بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں گے. ناسا نے اپنا 2 دن کے لیے ڈیٹا کھولا ہے تو اس کے سے متعلق ہمیں بہت سارا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، اس میں آپ بہت ساری اپارچونیٹیز اویل کر سکتے ہو. ناسا نے ہمیں بہت اچھی اپرچونیٹی دی ہے ونس ان اے لائف ٹائم آنے کی، اپنے جو ہمارے اسکلز ہیں انہیں ایکسپریس کرنے کی. تقریب کے شرکاء کے لیے مرکزی آڈیٹوریم میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ماہرین نے اسپیس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ماحولیات اور تحقیق کے مختلف شعبوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. دنیا کے 186 ممالک بشمول پاکستان کے عام شہریوں، طلبہ و طالبات کو ناسا کے ڈیٹا تک 2 دن کی رسائی ٹیکنالوجی، اسپیس اور ماحولیات سے متعلق ترقی کے اندر کلیدی کردار ادا کرے گی. کیمرمین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. حافظ آباد میں خصوصی بچوں کے اسکول کے طالب علم نعمان بشیر نے اسپیشل ایجوکیشن بورڈ کے تحت میٹرک کے سالانہ امتحان میں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. کہ معذور طالب علم نے اسپیشل ایجوکیشن بورڈ پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ معذوری مجبوری نہیں ہے. نعمان بشیر ٹانگوں سے معذور ضرور ہے لیکن ہمت، جرت اور شجاعت کا پیکر ہے. نعمان بشیر کے والد جوتے بنانے کا کام کرتے ہیں. نعمان بشیر بھی جوتے بنا کر والد کا ہاتھ بڑھاتا ہے. پرنسپل سمیرہ نور نے بتایا کہ نعمان پڑھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی لیتا ہے. نعمان بشیر ہمارا فزیکلی ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہے. اس نے ہمیشہ اپنے اسکول میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ہمیشہ پوزیشن حاصل کی ہے. آسما زیدی نعمان کے ٹیچر کا کہنا ہے کہ نعمان کلاس میں بھی پوزیشن لیتا رہا ہے. ہمیشہ سے اس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اسپورٹس میں بھی اور ایون کے اسٹڈیز میں بھی. نعمان کا کہنا ہے کہ یہ سب کامیابی والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تمام پنجاب کے اسکول میں سے پہلی پوزیشن حاصل کیا، ٹاپ کیا ہے. یہ سب میرے والدین کی سخت محنت اور اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. نعمان بشیر IT ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے لیکن اس کے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. حکومت کی سرپرستی حاصل ہو تو نعمان ملک و قوم کا نام روشن کر سکتا ہے. ایسے ہی نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. بابر ریاض، ARY نیوز، حافظ آباد. موسم کی بات کریں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش بھی متوقع ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ پنجاب اور بلائی علاقوں پر اثر انداز ہونے لگا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ شہروں میں ژالہ باری بھی ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. لاہور میں درخت اور بجلی کے پول گر گئے. پنجاب، KP اور آزاد کشمیر میں موسم سرما کے بادلوں کی انٹری. مختلف شہروں میں بادل تیز ہواؤں کے ساتھ آئے، جل تھل ایک کر دیا. لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. مال روڈ پر تیز ہوا اور بارش کے باعث درخت اور بجلی کے پول گر گئے. ناروال اور گجرانوالہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سیالکوٹ اور گرد و نواح میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا. حافظ آباد میں بھی موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. باغ، آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارش سے ٹھنڈ بڑھ گئی. اٹک اور کوہاٹ میں بھی بارش اور تیز ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سرد کر دیا. لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. تیز ہوائیں چلنے سے متعدد علاقوں کے فیڈر ٹرپ کر گئے. موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید.
جی بالکل، شہر لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو چکا ہے، موسم سہانا ہے اور اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور تیز آندھی اور طوفان کے باعث متعدد علاقوں کے فیڈر ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ مار روڈ پر جو ہے وہ درخت گرنے کے واقعات بھی سامنے آئے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ تاہم اس وقت بھی شہر لاہور میں بادلوں کے ڈیرے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں بھی واضح طور پر کمی آئی ہے اور اس کے بعد موسم بارش کے بعد واضح طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور سردی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تاہم اس وقت رات گئے اب موسم سہانا ہے، موسم خوشگوار ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جی